حضور کو اختیار ہے. اس میں جو ہمارے شیعہ علماء ہیں ان کا بالکل ٹوٹل اتفاق ہے کہ یہ حضور کی ملکیت ہے. صرف شیعہ کا اتفاق نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اچھا. کہ مال فے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ملکیت ہے، اور حضور جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں. حضور خود ہی مالک ہیں. جیسا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. کہ یعنی ان کے مال سے، بنو نذیر کی مال فے سے جو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، اس میں نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ تم نے اونٹ دوڑائے. لہٰذا اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، خالص رسول کا حق ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ. یعنی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اس پر غالب کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے. تو یہ آیت مستقل مال فے کے بارے میں ہے کہ یہ صرف رسول کا حصہ ہے. اور جو آیت نمبر 7 ہے ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری، یہ جو 7ویں آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے کہ ان بستیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے جو رسول کی یعنی آمدنی قرار دیا ہے وہ مال، وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، ان کے قریبیوں کا حق ہے، یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے. تاکہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کے درمیان ہی یہ دولت جو ہے وہ گردش نہ کرتی رہے، بلکہ جس کا حق ہے یہ چیز یعنی ان کے اس حق تک یعنی پہنچ جائے. جن کا حق ہے وہ اپنا حق لے لیں. تو یہ جو آیت نمبر 7 ہے اس کا تعلق مال غنیمت سے ہے، مال فے سے نہیں ہے. اچھا. یہ مال غنیمت سے ہے. اس میں سنی اور شیعہ علماء نے دونوں نے لکھا ہے. اچھا. یہ میرے سامنے تہذیب الاحکام ہے اور یہ صحیح و سند روایت ہے. ٹھیک. یہ روایت حدیث ہے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور صحیح سند سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الفیء والانفال ما کان من ارض لم یکن فیہا اراقۃ الدماء. یعنی یہ وہ زمین ہے کہ جس میں خون نہ بہایا جائے. وقوم صلحوا وآتوا بأیدیہم، یعنی جس قوم کے ساتھ صلح کی جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ زمین دے دیں. وما کان من ارض خربۃ، یعنی بنجر زمین ہو، او بطون اودیۃ، یا یعنی نہریں وغیرہ اور یہ جو زمینیں ہیں. فہو کلہ من الفیء، یہ تمام کا تمام یعنی زمین جو ہے اس کا شمار جو ہے فیل مال فے میں ہوتا ہے. یہ تہذیب الاحکام میں صحیح سند سے روایت ہے. فہذا للہ ولرسولہ، اور یہ جو زمین ہے یا مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. فما کان للہ فہو ولرسول، اور جو اللہ کا مال ہے وہ رسول ہی کا ہے. یضعہ حیث شاء، وہ جہاں چاہیں یعنی اس کا خرچ کریں. رسول خود اس کا اختیار رکھتے ہیں. آگے ہے وَهُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ، اور اگر حضور نہیں ہیں، حضور کے بعد جو ائمہ اہل بیت ہیں یعنی وَلِلْإِمَامِ، یہ یعنی یہاں امام محمد باقر علیہ السلام کی کیا مراد ہے کہ جو حضور کے بعد امام ہے وہ ہیں 12 ائمہ اثنا عشر. وہ مراد ہیں کہ ایسی اگر زمین ہو، بنجر زمین ہو یا مصالحت سے وہ زمین حاصل کی گئی ہو. اب حضور تو ہیں نہیں،
تو لہٰذا وہ زمین کا وارث اور ملکیت جو ہے وہ یعنی امام کی ملکیت ہوگی، اور وہ زمین خالص امام کی ملکیت ہوگی حضور کے بعد۔ آگے جو ہے ہاں بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے بعد، وَقَوْلُهُ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فرمایا الا ترى وَهَٰذَا، آپ یعنی دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے خاص مال جو مراد ہے اس آیت سے وہ ہے مال فہ۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، جو یعنی 7ویں آیت ہے کہ اللہ نے جو بستی والوں کا جو مال ہے وہ یعنی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے مال فہ، فَهَٰذَا بِمَنزِلَةِ الْمَغْنَمِ، اور یہ یعنی غنیمت کی منزل میں ہے، یعنی مال غنیمت ہے۔ کان ابی یقول ذالک، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی طرح فرماتے تھے، اور یہ روایت یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور یہ حضرت محمد بن مسلم، یہ ان کی مسند محمد ابن مسلم ثقفی طائفی، کہ جن کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں۔ یہ مسند محمد بن مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 449 ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایت اللہ خوئی نے آیت اللہ العظمی ابو القاسم الخوئی رحمہ اللہ تعالی نے بھی المستند فی شرح العروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی کی شرح میں اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ یہ جو 7ویں آیت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مال فہ سے نہیں ہے، مال غنیمت سے ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی مال فہ کے جو حصہ دار ہیں وہ تو یتیم، مساکین، مسافر لوگ ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ اس قرآن کی آیت نمبر 7ویں آیت میں موجود ہے، لیکن وہ غلط کہتے ہیں۔ یہ آیت 7ویں آیت جو ہے یہ مال غنیمت کے بارے میں ہے، مال فہ کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اس بات کو صرف شیعوں نے نہیں لکھا بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی یہی بات کہی ہے کہ 7ویں آیت ایک مستقل آیت ہے اور اس کا تعلق مال غنیمت سے ہے۔ یہ میرے سامنے مرقات شرح مشکات ملا علی قاری کی ہے، جن کا انتقال 1014 ہجری میں ہوا ہے۔ انہوں نے مرقات میں شرح مرقات ہے الفصل الاول باب الفہ، یعنی باب الفہ جو مشکات کا باب الفہ ہے اس کی شرح کی ہے انہوں نے، یعنی باب الفہ کی حدیث نمبر 455 کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ طیبی نے جو مشکات کی شرح لکھی ہے، شرح طیبی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دوسری آیت ہے یعنی آیت نمبر 7 یہ اس کا بیان ہے، یعنی 6ٹھی آیت جو مستقل مال فہ کے بارے میں ہے اس کی وضاحت ہے، یعنی 6ٹھی آیت کی وضاحت جو ہے وہ 7ویں آیت میں بیان کی گئی ہے، یعنی اس کے جو حقدار ہیں مال فہ وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو ملا علی قاری نے ان کا رد کیا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ علامہ طیبی نے جو کہا ہے کہ ہاں قال الطیبی والآیت علی ھذا مجملۃ بینتھا الآیۃ الثانیۃ وہی ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ،
یعنی علامہ طیبی کہتے ہیں کہ اس آیت کا بیان جو ہے وہ 7ویں آیت میں ہے، پہلی آیت یعنی اجمال ہے اس میں. تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں وَالصَّحِيُّ، صحیح یہ ہے کہ ان الآیت الاولی نازلت فی اموال بنی نذیر، جو آیت نمبر 6 ہے سورہ حشر کی وہ مستقل یعنی اموال بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وَقَدْ جَعَلَهَا لِرَسُولِهِ خَاصَّةً، یعنی اللہ نے اس کو جو 6ٹھی آیت میں ہے مال فے خاص رسول کی ملکیت قرار دیا ہے. وَهَٰذِهِ الْآيَةُ فِي غَنَائِمِ كُلِّ قَرْيَةٍ تُؤْخَذُ بِقُوَّةِ الْغُزَاةِ، یعنی دوسری آیت جو ہے اس کا تعلق مال غنیمت سے ہے جو کہ جنگوں کی طاقت کے بل بوتے پر یعنی حاصل کی جائے. وفی الآیت بیان و مصرف خمسها فہی مبتدأ، یعنی یہ 7ویں آیت جو ہے یہ اس کا بیان نہیں ہے بلکہ مستقل آیت ہے جو کہ مال غنیمت کو بیان کر رہی ہے. نمبر 2 یہ اس کے بعد ہے تفسیر طبری، امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری جن کا انتقال 310 ہجری میں ہوا ہے. انہوں نے بھی اسی آیت کے ذیل میں یہ کہا ہے والثواب من القول فی ذالک عندی ان هذه الآیۃ حکمها غیر حکم الآیت التی قبلها. یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آیت نمبر 6 ہے وہ مستقل مال فے کے بارے میں ہے اور آیت نمبر 7 جو ہے وہ الگ ہے اور وہ مال غنیمت کے بارے میں ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 جو ہیں یہ منسوخ ہے. تو لہٰذا ثابت ہوا کہ آیت نمبر 6 کا تعلق مال فے سے ہے اور مال فے حضور کی ملکیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں دے دیں جس کو چاہیں نہ دیں. 7ویں اور 8ویں آیت کا تعلق مال غنیمت سے ہے. یہ سنی شیعہ محدثین نے لکھا ہے اور شیعہ کے ہاں تو صحیح و سند احادیث اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں.